بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صلو علیہ وآلہ السلام علیکم۔ دوستو، آپ کے پاس ایک حق اور معرفت کے جو علم ہے جو ہمارے بزرگان دین نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ خادم اپنی کوشش کر کے آپ تک پہنچانے کی صحیح کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری ایک دوسرا پروگرام ہے جس میں ہم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رباعیات ہیں اس پہ ہم سرچ کر کے اور ہمارے دور کے لحاظ سے کس طریقے سے اس کو خلاصے کے طور پر پیش کیا ہے اور وہ سب چیز میں آپ کے پاس پیش کر رہا ہوں۔ تو رباعی نمبر 2 پڑھتا ہوں آپ کے پاس۔ عمر بطلبگاری او گردیدم وز نیک و بد خیش تما ببریدم چون نیک نگاہ کردم از روئے یقین در خود دیدم ہر آنچ امی طلبیدم۔ محترم دوستو، اگر ہم تصوف کی بات شروع کرتے ہیں تو تصوف کی پوری عمارت ایک بنیادی سوال پہ کھڑی ہے: انسان اللہ تک کیسے پہنچے؟ اس کا جواب میں صوفیہ کرام نے 2 اصطلاحیں قائم کی ہیں: معرفت نفس اور معرفت الہی۔ پہلا معرفت نفس راہ کا ہے، دوسرا معرفت الہی منزل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فارسی کا قطعہ یا رباعی زبان پر آتی ہے، جس میں صوفیانہ سفر کی پوری رودات سمٹی ہوئی ہے۔ اس میں جو موضوعات بیان کیے گئے ہیں اس میں طلب، انقطاع، یقین اور بالآخر اپنی ذات میں محبوب حقیقی کا انکشاف۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اس بنیادی سوال کا جائزہ لیں گے کہ اپنی ذات کی پہچان، بالآخر رب کی پہچان کی کنجی کیسے بنتی ہے، اور اس سفر میں راستے کا کون سا انتخاب ہمارے لیے ہونا چاہیے، اور راستے کی منزلیں کس طرح سے ہم طے کر سکتے ہیں۔ اس گفتگو میں، اس پروگرام میں جدید دور کے نہایت 2 اہم محقق جو صوفیانہ سوچ کو جنہوں نے بہت اچھی طریقے سے پیش کیا ہے، جس میں پاکستانی ڈاکٹر فلسفی ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کی کتابوں سے بھی میں نے اصلاح لی ہے، اسی طریقے سے مثنوی مولانا روم کے ترجموں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، اور آخر میں پروفیسر انیماری شمل کی جو سوچ ہے صوفیہ کرام کے بارے میں، اس کے متعلق اس کو بھی پڑھ کر میں نے ایک تجزیاتی طور پہ اپنا ایک ذہن بنایا ہے اور اس پہ ریسرچ کی ہے اور اس پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ تو جو ہم نے آپ کو عرض کی تھی کہ خواجہ صاحب کے اس قطعے میں جو مقام یا جو موضوعات ہیں وہ کس طرح سے اس میں 4 موضوعات یا 4 عنوان ہیں اس قطعے کے۔ پہلا شعر ہے یا پہلا شعر کا پہلا مصرع ہے: عمر پہ طلبگاری او گردیدم، پوری زندگی محبوب کی جستجو میں ہے۔ کیا؟ مقام طلب اس کا عنوان ہے۔ وز نیک و بد خیش تما ببریدم، اپنے اعمال سے بے نیازی فنا فی اللہ کا پہلا قدم ہے، اور اسے مقام انقطاع کہتے ہیں۔ آگے ہے: چون نیک نگاہ کردہ از روئے یقین، علم الیقین سے عین الیقین تک کا سفر ہے، جس میں مقام یقین کی عنوان ہے۔ آخری مصرع ہے: در خود دیدم ہر آنچ امی طلبیدم، مثل انکشاف اور یہ ادراک کے منزل کہیں باہر نہیں، اپنے اندر ہے، اور یہی مقام مشاہدہ ہے۔ پیر و مرشد حضرت داتا صاحب زادہ سیدنا و مولانا پیر و مولا آقا سید امیر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مشاہدے کا وہ علم ہے، مشاہدہ وہ علم ہے جو اس میں اللہ کی روشنی اپنے اندر آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ آپ کے پاس وہ مشاہدے کا علم ہے کہ آپ 100 سال وقت کے آگے اور 100 سال وقت کے پیچھے
اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ اعلیٰ مقام ہے جو اولیاء کرام کو عطا ہوتا ہے۔ اسی میں میں نے ایک کتاب پڑھی ہے ان میری شمل کی، جس میں مسٹیکل ڈائمنشن آف اسلام پہ انہوں نے جو اس کو سفر کو بیان کرا ہے، تو وہ راہ تطہیر یعنی کہ وایا پراگاٹیوا اور راہ روشنی یعنی کہ وایا ایلومیناتیوا کے ذریعے اس کو بیان کرتی ہیں، اور لکھتی ہیں کہ صوفی کا دل ایک آئینہ ہے جسے وہ صقل کر کے رب کا جلوہ دیکھتا ہے، یعنی صفائی کر کے۔ اس کتاب کے آخر میں انہوں نے اتنا خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے یا لکھا ہے، جو کہ ہمارے بہت ہی مشہور و معروف کتاب کا عنوان بھی ہے، اور میں اس پہ انشاءاللہ میں زیادہ تفصیل نہیں اس پروگرام میں بتاؤں گا، اس پہ ہم اگلی دفعہ میں بیان کریں گے۔ اس کتاب کے بارے میں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کہ جس میں پرندوں کا سفر تھا، اور اس پرندوں کے سفر میں جب وہ بلند ترین پہاڑ پہ پہنچے جہاں سیمرغ بستا ہے، تب تک انہیں اندازہ ہوا کہ جو کچھ پایا وہ پہلے سے ان کے اندر موجود تھا، اور یہی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل پیغام ہے کہ در خود دیدم، اپنے اندر دیکھا۔ تو آپ جب ہم اس چیز کو جب یہ پیغام سمجھ میں آ گیا ہے، تو ہم اس میں بحث کرتے ہیں یا ہم اس کو کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ ہمیں یہ خیال نہ رہے کہ یہ پیغام جو میں آپ تک خادم آپ تک پہنچا رہا ہے، خدا نخواستہ ہمارے قرآن و سنت کی راہ سے الگ ہے، یا میں آپ سے ایسی کوئی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے حکم سے دور ہے، یا کوئی نئی اختراع پیش کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن میں سورہ ذریات میں واضح آیت ہے جو اس چاروں عنوانوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ تفسیر میں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہاری اپنی ذات میں بھی نشانیاں ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ مفتی محمد شفیع معارف القرآن میں لکھتے ہیں، انسان کا وجود ایک مکمل کائنات ہے، جو کچھ بیرونی کائنات میں بکھرا ہے اس کا نمونہ انسان کے اندر سمٹا ہوا ہے، اس لیے انسان کو عالم صغیر بھی کہا گیا ہے۔ دوسری آیت جو میں اس عنوان کے تحت آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہی خواجہ قطب القطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی شان ہے کہ ان کا ہر کلام، ہر شعر، ہر غزل وہ قرآن کی آیات کی تشریح ہے، جیسا کہ اس میں ربائی میں بھی ظاہر ہوا ہے۔ اب آگے سورہ قاف کی آیت ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور یہی اس ربائی کا عنوان بھی ہے کہ ہم اب منزل پہ پہنچ کے پتہ چلتا ہے جو جس کی ہم تلاش کر رہے تھے وہ تو ہمارے اندر موجود ہے۔ ابن کثیر میں جو قرآن کی سب سے بہتر تفسیر ہے اور اگلی ہونے والی تفسیروں کا منبع بھی ہے، بہت سے لوگوں نے اسی کو بنیاد بنا کے مختلف تفسیریں لکھی ہیں، جس کو جب آپ پڑھتے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسی تفسیر سے ایسے معاملات اکٹھے کیے ہیں کہ جو سے ایمان والے گمراہ بھی ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تفسیریں بیان کری ہیں، اس سے ایمان والوں کو ایک راہ روشنی بھی ملی ہے۔ تو اب ہم ابن کثیر کی تفسیر کی طرف آتے ہیں واپس، کہ ابن کثیر اس قرب کی تفسیر اللہ کی علم و قدرت کی شمولیت سے کرتے ہیں، جبکہ صوفیاء کرام اسے قرب معنوی قرار دیتے ہیں۔ پروفیسر شمل نے اسے مسٹسزم آف پرسنالٹی یعنی شخصی تصوف کا اصل سرچشمہ بھی کہتے ہیں، جہاں اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ ایک ذاتی رشتہ ہوتا ہے اور وہ محبتی رشتہ ہوتا ہے۔ سورہ فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے نفوس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ اس سے بڑا حق کی پہچان کیا ہوگی؟ اس سے بڑی حق کی سمجھنے کی صلاحیت کیا ہوگی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، غوث اعظم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
لوگوں نے پہچانا تو ہے لیکن جانا نہیں. اور یہ اس آیت کی تشریح ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں اپنی آفاق میں دکھائیں گے. اور اگلے اسی قول میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ جسے کسی نے جانا بھی نہیں ہے اور پہچانا بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہم آگے اس پہ بات کرتے ہوئے انشاءاللہ پروگرام میں بحث کر بتائیں گے آپ کو، سمجھائیں گے آپ کو، جو ہمارے کو حاصل ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور تاکہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہو. یہ آیت جو میں نے آپ کو سورہ فضیلت کی آیت سنائی ہے، یہ آیت معرفت کے دو میدان متعارف کراتی ہے. ایک آفاق بیرونی کائنات جو ہمارے ارد گرد میں ہے، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے مٹیریلزم بھی کہتے ہیں، مٹیریلسٹک دنیا بھی کہتے ہیں، جسے آفاق کی بات بناتے ہیں. پھر انفس یعنی کہ اندرونی ذات، یہ اسپرچولیٹی، علم باطن. صوفیہ کہتے ہیں کہ آفاقی معرفت علم ظاہر ہے، جبکہ انفسی معرفت علم باطن ہے اور اصل منزل دوسری ہے یعنی کہ علم معرفت ہے. اور یہی خواجہ کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا در خود دیدم کے معنی ہے. اب اگر ہم حدیث کی روشنی میں اس رباعیات کو دیکھتے ہیں یا رباعی کو دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری 6502 sunna.com پہ آپ اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اس کو صوفیہ کرام نے اس حدیث کو قرب نوافل کو تصوف کا اصل اصول کہا گیا ہے. اس کے مطابق یہی روایت ہے جسے امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا رومی تک کہ مولانا رومی کا جو سفر ہے وہ یہی تو سفر ہے کہ اللہ کا قرب کس طرح سے حاصل کیا جائے. اور انہوں نے مثلا مولانا روم میں خواجہ قطب صاحب نے اپنے دیوان میں، رباعیات میں اور مختلف کتابوں میں کھول کھول کے بیان کرا ہے. اور یہی جو ہے اثر رہا ہے. حدیث مسلم ہے میرا بندہ جب ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، دونوں ہاتھوں کے ساتھ بڑھتا ہوں. وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. یہ اس میں نہ تو اعمال کا ذکر ہے نہ آپ کے مجاہدات کا ذکر ہے، اس میں صرف محبت کا ذکر ہے، طلب کا ذکر ہے اس حدیث میں. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے عمر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال اختیار کرو، میانہ روی برتو، اور یہ جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے بوتے پر جنت میں داخل ہوگا. اور یہی دوسرا عنوان ہے جب اس میں خواجہ صاحب فرما رہے ہیں وزنے کو بخیش تما برویدم. اور یہی حدیث کی صحیح تشریح بھی ہے اگر ہم اس کو صحیح بخاری کی حدیث ہے 6464. اب ہمیں یہ واضح طور پر نظر آ گیا کہ ظاہری جو ہمارا وجود ہے اس میں نشانیاں تو ہیں، لیکن اصل علم، اصل جو منزل ہے وہ ہمارے اندر ہے. تو یہ چیز ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے جسے ہم اگلے بات میں بیان کر رہے ہیں، من عرف نفسہ، صوفی روایت میں ہے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. عام طور پر حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہم تاہم علم حدیث کے تحقیق کے مطابق یہ حدیث کسی معتبر سند سے نہیں ابھی ثابت ہے. لیکن اس کو ہم اور اس پہ بغیر تحقیق کیے ہم نہیں بولنا چاہ رہے. لیکن حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے الموضوعات الکبریٰ میں بھی لکھا ہے. لیکن انہوں نے یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ انہوں نے اس کو سند کے بغیر قرار دیا، یہ اب ان کی اپنی الگ سوچ ہے. لیکن ہم یہ اگر اس کو حدیث کے طور پر جو ہم نے ہمارے تک پہنچی ہے لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اور اس نے اپنے رب کو پہچانا. ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی تعارف اس سوچ کے ساتھ
ضرور ہے کرانا. ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں آپ نے میٹا فزکس آف رومی کے اوپر ڈاکٹریٹ کری, اور علامہ اقبال نے ان سے بہت زیادہ, جب ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں تھے تو یہ وہ علامہ اقبال کے ان کے بعد اور ان سے تقریباً ان کے وقت کے بعد وہاں پہ پہنچے تھے. تو علامہ اقبال نے ان کی جو تشریح تھی, ان کی بنیادی ڈاکٹریٹ کی پی ایچ ڈی کے جو تھیسس تھا, اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کرا تھا اور اس کو آگے بڑھایا تھا. تو علامہ اقبال نے اسے خودی کی پہچان کہا ہے. اور جو ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے اسے انسان کی تعریف کہا ہے. ان کے بنیادی نکات کیا ہے کہ انسان فطرتاً آزاد ہے. اللہ نے انسان کو روح کو پھونک کر, اپنی روح پھینک کر آزاد بنا دیا, اپنا خلیفہ بنا دیا ہے, اور یہی آزادی اسے دوسرے مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے. خودی کی نفی نہیں بلکہ خودی کا انکشاف مقصود ہے. یہاں خلیفہ صاحب وحدت الوجود کے انتہائی فلسفیانہ تصور سے اختلاف کرتے ہیں. ان کے نزدیک رومی کوئی فنا بندے کی شخصیت کا مٹانا نہیں, بلکہ اس کی شخصیت کو اللہ کی صفات میں رنگ جانا ہے. وحدت الوجود کی جو ہم تعریف سمجھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں, لیکن رومی خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے یہ سمجھانے کی کوشش کری ہے کہ آپ کے اندر جب اللہ کی صفات کا رنگ اس طرح سے ہو جائے کہ آپ کی دیکھ کر اللہ کی یاد آئے, تو پھر وہ بھی وحدت الوجود کی ایک منزل ہے. اسے معرفت نفس بھی کہتے ہیں. یہ معرفت نفس اگر دین کی ایک صرف رسم نہیں ہے, یہ اصل مغز بھی ہے. اعمال کا قبول ہونا نیت پر موقوف ہے. نیت کا تعلق نفس کی پہچان سے. جس نے اپنا نفس نہ پہچانا وہ نہ اپنے گناہوں سے بچ سکتا ہے, نہ اپنی نیکیوں پہ قائم رہ سکتا ہے. اسی بنا پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وز نیک و بد خیش تما بار بدم. خلیفہ صاحب کی اگر ہم ان کی سوچ کو بیان کرتے ہوئے سوچیں گے کہ تو یہ فرماتے ہیں کہ معرفت نفس ہی وہ اول قدم ہے جب اپنی اچھائی پر تکبر اور برائی پر مایوسی دونوں سے انقطاع حاصل ہو جاتا ہے. اور یہی راستے کی منزل کا جو ہے پہلا کہتے ہیں کہ پتھر ہے, جس کو ہمیں سمجھنا کی ضرورت ہے کہ اپنے اچھائی پہ تکبر ختم ہو جائے اور اپنی برائی پہ مایوسی. اب کیا ہے ہماری دنیا میں, آپ کو بتانا چاہوں گا, ہم بہت جلدی اپنی اچھائی پہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن دنیا ہے ایک ریفلیکٹر ہے. جب آپ اچھائی پہ تکبر شروع کر دیتے ہیں تو دنیا آپ کو آپ کی ناکامیوں پہ, آپ کی کمی پہ مایوسیوں کا شکار کر دیتی ہے. تو اس ریفلیکٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس معاشرے میں ہمیشہ کی طرح ایک ریفلیکشن ہے, ایکشن اور ری ایکشن. جب آپ ایکشن آپ اچھائی پہ تکبر کریں گے تو دنیا آپ کی ناکامیوں پر آپ کو مایوس کرنا شروع کر دے گی. آپ اچھائی پہ تکبر کرنا چھوڑ دیں, آپ کی جو ناکامیاں ہیں اس پہ مایوسی ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے انمری شمل اور دوسرے جو صوفیاء کرام ہیں, انہوں نے جو کلیدی نکات جو مجھے پڑھنے کو ملے ہیں, وہ اس میں یہ ہے کہ تصوف محبوب مطلق کی محبت ہے. صرف ترک دنیا سے تصوف نہیں ملتا, یہ صرف زہد ہے. تصوف کا اصل عنصر محبت ہے, اور محبت کی پہلی شرط محبوب کی پہچان ہے. اور چشتیہ علم میں یا چشتیہ تعلیمات چشتیہ میں محبوب کی پہچان اس کی محبوب ترین ہستی کی پہچان سے شروع ہوتی ہے. وہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر آپ آگے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جتنا انسانوں سے محبت کرتا ہے کسی اور مخلوق سے محبت نہیں کرتا. وہ خدمت خلق ہے, وہ انسانوں سے محبت کرنا ہے. اور یہی صوفیاء کرام کی راہ ہے چشتیہ تعلیمات چشتیہ میں, کہ انہوں نے انسانوں سے محبت کری, پھر محبوب کو پہچاننے کی کوشش کری, اور پھر جب وہ اس کے بعد پھر وہ محبوب تک پہنچ سکے. دل ایک آئینہ ہے. صوفی کے دل پر غفلت اور نفسانی خواہشات کی اگر گرد جمی بھی ہے تو اللہ کا جلوہ نہیں دکھائے گا, اور جب یہ گرد ہٹ جائے گی تو اللہ کا جلوہ آئینے میں خود بخود نظر آنے لگے گا. اور یہی خواجہ کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو
کلام ہیں اس میں ہر جگہ موجود ہے، اور اس ربائی میں بھی کیا ضرور یقین۔ خواجہ فرید الدین عطار، میں نے آپ کو پہلے بھی ان کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، اسی پروگرام میں، منتخب طیر، اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ 30 پرندے جب سیمرغ کی یعنی کہ سیمرغ کی تلاش میں منزل تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ سیمرغ کوئی الگ ہستی نہیں، وہ خود ہی ہیں، یعنی کہ سیمرغ یعنی کہ 30 پرندے ہیں۔ یہی خواجہ صاحب نے اپنے اس ربائی میں اس کی تمام سوچ کو، اس کتاب کی سوچ کو آخری شعر میں مکمل کر دیا ہے۔ در خود دیدم ہر آنچ امید بدل دیدم۔ ہمارے پاس جو ابھی تک تصوف پہنچا ہے، اگر ہم اس پہ بحث کرتے ہیں یا ہم اس کو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو 2 طریقے کا تصوف ہے۔ ایک تو جو وحدت الوجود، جس میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت خاص طور پر بیان کرا ہے، اور ایک ہے جو رومی کی شخصیت کا، رومی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، جو چشتیہ انداز بھی ہے، جسے جو ہے اپنے وحدت الوجود کے ساتھ اپنی شخصیت کو پہچاننا۔ ایک میں کہنے کہ مسٹیکل ڈائمنشن آف اسلام بھی یہی ہے، مسٹیکزم آف پرسنالٹی، اپنی شخصیت کو پہچاننا، اور یہی خواجہ قطب الطاف، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، اور یہی ہمارے پیر و مرشد حضرت داتا صاحب زادہ سیدنا مولانا مولا و آقا حضرت سید امیر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا علم ہے، ان کے پیغام ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنا انسان کو آگے رکھا ہے، انسان کے فرائض کو پہچاننے کی تگودو کی، اور ان کو اس کا علم کو پہنچایا ہے، اور اپنے عالم صغیر کے اوپر آپ کی بہت زیادہ علم تھا، ان کے انسان عالم صغیر ہے، اور اس پہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اگر ہم اس میں بات کرتے ہیں تو اس ربائی کے جو پہلو ہیں وہ یہی ہیں۔ بنیادی پہلو جو ہے وہ ہے کہ تجزیہ کرنا، معرفت نفس کا مفہوم ہے، رومی کی فنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں رنگ جانا ہے، انسان کا مقام، انسان کا محبوب کا آئینہ، اللہ کا خلیفہ اور نائب۔ پھر اسی طریقے سے اس کی اعمال جو ہے، اس کا جو تعریف ہے وہ محبت کی آبیاری کا ذریعہ۔ اور پھر جب ہم آخر میں بات کرتے ہیں تو یہ ہے عطار کا سیمرغ، یہ منزل ہے جسے اقبال کی خودی بھی کہا جا سکتا ہے۔ جو ہم بات کہیں گے کہ اصل سوال اس ربائی میں جو خواجہ صاحب نے کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، بلکہ میں کس کا ہوں۔ اور یہی فکری دائلے کا ایک نقطہ اتصال ہے جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے اگر ہم شعر کا پہلا مصرع، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں اس چیز کے سلسلے میں بہت آسانی سے ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، ہمارے کام کو رد کر دیتے ہیں کہ بھائی تو بتا رہا ہے کہ جو کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ میں اسی لیے قرآن اور حدیث سے ہر سوچ کو، صوفیانہ سوچ کو، صوفیانہ ذہن کو آپ کے پاس پیش کرتا ہوں۔ پہلا مصرع ہے، عمر طلبگاری او گردیدم وفی انفسکم افلا تبصرون۔ دوسرا مصرع ہے، حدیث ہے اس پہ، وز نیک و بد خیش تما بربیدم، اب اپنے اعمال پر جوش نہ دکھاؤ، چون نیک نگاہ کردام از روئے یقین، قرآن صاحب انہ الحق، قرآن میں فرمایا گیا ہے اپنی یقین، اپنے جواب یعنی یقین کی مکمل مستقبل تک کیسا، منزل تک کیسا پہنچا جا سکتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے حتیٰ یتبین لہم انہ الحق۔ اسی طریقے سے مشاہدے کی منزل ہے، در خود دیدم ہر آنچ امی تلویدم و نحنو اقرب علیہ من حبل الورید۔ یہ اس تمام قربائی کا
قرآن و حدیث کی روشنی میں حوالہ ہے۔ یہ دل کے آئینے کی پالش ہے، یہ خودی کی پہچان ہے، اور اللہ کی نشانیاں اپنے اندر دیکھنے کی تقوی ہے۔ میرے دوستو، آخری پیغام آپ لوگوں کے پاس جو پہنچانا چاہ رہا ہوں، اللہ کہیں دور نہیں۔ اللہ کی پہچان کی راہ اپنے ذات سے ہو کے گزرتی ہے۔ ذات کے دروازے سے تو گزرے بغیر کہیں کوئی الہی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو ذات کے دروازے سے گزر گیا اس نے اندر ہی منزل کو پا لیا۔ جس نے ہر کے خود راہ شنا خدا را در خیش یافت، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کا پہچانا۔ کل کا بھلا کل کی خیر، والسلام، آپ کا دوست، بھائی، خادم و خاکسار پیرزادہ سید نظام الدین چشتی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔